اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، آپ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اچھے۔ اچھے جا رہے ہیں؟ اچھا جناب، ہم کہاں پہ تھے؟ ہم نے یہ پڑھنا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں سے پڑھتے ہیں فیہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس پڑھیں یہاں سے فیہ۔ um, آپ کو شیئر کیا میں نے؟ جی، مگر آپ مجھے کو خدا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اسکرین میں نے کوئی غلط اسکرین شیئر کیا آپ سے شاید۔ اینڈ میٹنگ، نو بائے، اسٹاپ۔ مجھے ایک سیکنڈ، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ، شیئر، یہی ہے نا آپ کی بک؟ یہی ہے نا؟ شیئر ہوگی؟ جی ہاں ہاں ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ہم یہاں سے آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر نیچے جا کے پڑھ لیں گے، اچھا نہیں لگتا ہے اس سے بیچ میں سے پڑھیں۔ یہاں سے آیت شروع ہوئی ہے نا؟ جی آپ شہر month Ramadan الذي that which unzila it was sent down فيه He in it al-Qur'anu the Quran hudan a guidance linnasi for the people wa bayinatin clear proofs mina from al-huda the guidance منا wal نہیں for پڑھنا، من پڑھنا۔ min من ہے، من فرام ہوتا ہے نا، من فرام، G الہدا دا گائیڈنس۔ al-huda the guidance wal forgani the criterion faman so whoever shahida he witnessed یہ وٹنسڈ، یعنی ابھی ہم وٹنس کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو؟ رمضان کو وٹنس کر رہے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں رمضان ہے نا، چاند کو بھی دیکھا ہم نے، سب کیا۔ تو اس میں کیا ہوا؟ رمضان کا جو منتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اتنا کیوں پروٹوکال دیا گیا ہے؟ وائی رمضان کے منتھ کو؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا نا، جی فی ہل قرآن، ہے نا، اس میں قرآن جی نازل ہوا۔ اور قرآن کیا ہے؟ اس کی صفت بتائی جا رہی ہے آگے کہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے۔ proof ہاں، جی اگر آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہوگی نا تو آپ بیکار ہیں۔ جی دیکھیں، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے جی پی ایس، کیا کہتے ہیں اس کو جو گاڑی میں رکھا ہوتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ ادھر مڑو ادھر مڑو ادھر مڑو، ہے نا؟ کیا جی ہوتا ہے وہ؟ یس جی پی ایس۔ جی اچھا، اگر وہ نہیں ہے اور آپ کو راستہ بھی نہیں پتا تو آپ کیسے جائیں گے بتائیں؟ جی نہیں جا سکیں گے۔ مشکل ہو جائے گا نا، آپ کبھی ادھر مڑو گے کبھی ادھر، پھر دیر بھی لگے گی اور آپ کہیں اور پہنچ جاؤ گے، ہے نا؟ ابھی آپ نے جی ٹریول کیا ہے نا، تو اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو انسان کو بھی جو ہے نا گائیڈنس کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں ٹریولنگ میں ضرورت ہے نا، اسی طرح ہمیں انسان کو بھی ایک جی پی ایس کی ضرورت ہے جو اس کو گائیڈ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کب جی جاگنا ہے، اس نے کب سونا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس منتھ میں کیا کرنا ہے، اس منتھ میں کیا کرنا ہے، دن میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، وہ پوری گائیڈنس اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی گائیڈنس دیتے ہیں۔ قرآن جی میں ایک ایک چیز کی گائیڈنس ہے، اور پھر قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں یعنی ہر چیز کا فرق جو بتا دیتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے نا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہر چیز میں فرق۔ فرقان بھی قرآن کا ہی نام ہے، جس طرح آپ کا جی قرآن نام ہے اسی طرح فرقان نام ہے، قرآن کا ہی جی فرقان بھی ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں میں فرق کرتا ہے، نیکی میں، برائی میں، یہ قرآن ہمیں فرق کر کے بتاتے ہیں۔
صحیح ہے، تو قرآن کی جی امپورٹنس کی وجہ سے رمضان کی امپورٹنس ہے، ورنہ تو سارے منتھ دیکھیں نا. اب حج کی وجہ سے حج کے منتھ کی امپورٹنس ہے. جب ہم حج جی کرتے ہیں تو وہ حج کا مہینہ ہے، اس میں پھر وہ ہوتی ہے، تو باقی مہینے تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نا کون سا مہینہ آیا نہیں آیا. اب ربیع الاول کی امپورٹنس کیوں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہے نا. جی تو جی ہر چیز کی امپورٹنس کسی وجہ سے ہوتی ہے. تو قرآن کی رمضان کی جو امپورٹنس ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا. لوگ جو ایک بہت بڑی گائیڈنس ہے انسان لوگوں کے لیے، وہ صرف ہمارے لیے گائیڈنس نہیں ہے، وہ پوری ہر انسان کے لیے گائیڈنس ہے. لیکن اس سے جی فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ صرف مسلمان اٹھاتے ہیں، جس کو جی اللہ نے عقل دی ہے نا، پھر وہی کرتا ہے. تو یہاں پر یہ ہو گیا. ابھی آپ پڑھے ہدن کیا ہے. ہدن بہت امپورٹنٹ چیز ہے، صحیح ہے. اس کے بغیر آپ کی کوئی لائف نہیں ہے. آپ اپنا وقت بھی جی برباد کر دو گے، آپ اپنی صحت بھی برباد کر دو گے، آپ اپنا پیسہ بھی برباد کر دو گے. آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا آپ نے کہاں لگانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اور کہاں سے کمانا ہے. غلط کماؤ گے، کرپشن جی کا پیسہ گھر لے کے آؤ گے، حلال کمائی نہیں کرو گے. ہم لوگ حلال کمائی، جیسے ہمیں حلال کھانا ضروری ہے، ایسے ہی حلال پیسہ کمانا بھی ضروری ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں، حرام پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے آپ نے آفس سے چھٹی لی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں جمعے کی، اور آپ ہاف این آور کی بجائے وہاں 3 گھنٹے لگا کے آ گئے. اب یہ 2 گھنٹے کے جو پیسے آپ نے لیے فضول لیے نا، جی یہ آپ کو آپ کے جائز نہیں تھے آپ کے لیے. آپ نے کام ہی نہیں کیا. جی تو کام ہی نہیں کیا تو پیسے کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں کارڈ کیوں پنچ کیا جاتا ہے؟ اسی کیا جاتا ہے نا کہ پتہ لگے جی آپ نے کتنی دیر کام کیا. جی ایک سیکنڈ. جی ہاں سر میں بزی ہوں بیٹا، کلاس لے رہی ہوں. جی جی اوکے، بعد میں بات کی. اچھا جی، تو اس میں کیا ہے پھر ابھی وہ دن 2 types of guidance in the Quran. دیکھیں کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ. پڑھے. One, Hidayah of Ilm. Anybody can learn the Quran, can study the knowledge. This is just information. This type of knowledge is useless and a burden upon someone if it is not followed by amal. نمبر 2، Two, Hidayah Rushd of the رشد. رشد Rushd رشد of جو ہوتا the ہے وہ گائیڈنس سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے. رشد ٹھیک ہے، Ji گائیڈنس سے بھی اوپر کی چیز رشد ہے. اچھا وہ Ji کیا ہے؟ of Tawfiq. ہم، Hidayah of amal is the implementation of the Quran. ہم، A person should know the do's and don'ts so that they can apply them. اچھا. اچھا اس میں یہ جو ہوتی ہے نا، ایک تو آپ نے نالج لے لیا ٹھیک ہے، اور عمل بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمل بھی کرنا ہے، لیکن عمل کیسے کرنا ہے وہ رشد ہے. یعنی توفیق مل جانا، آپ اللہ اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے لگ جاؤ. توفیق جو ہوتی ہے نا وہ کہلاتی ہے ہدایت پہ عمل. امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ بھی کر کے بتایا نا. ٹھیک ہے. Ji تو ہمیں Ji کہاں سے پتہ چلے گا کہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی سنت کو پڑھنا ہے، ان کی حدیث کو جاننا ہے، اور پھر وہ Ji ان کی نریشن جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ کیسے کرنا ہے قرآن پہ عمل. وہ کیسے کرتے تھے، Ji کوئی کام کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، رات کو کیسے عبادت کرتے تھے. یہ سارے کام ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گے؟ اچھا، تو 2 طرح کی ہو گئی. ایک تو ہو گیا کہ آپ نے نالج لے لیا ہے نا، اور نالج جو ہوتا ہے وہ بغیر عمل کے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیکار ہوتا ہے اگر آپ اس کو فالو ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. فرض کریں آپ کے پاس جی پی ایس اور آپ فالو نہیں کر رہے، اس کا سن ہی نہیں رہے، آپ نے کچھ گانے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو نہیں پتا چلے گا نا کدھر جانا ہے میں نے، ہے نا. آپ اس کی Ji آواز ہی نہیں آئے گی، وہ دب جائے گی. آپ نے میوزک لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو Ji Ji پہلے آپ نے علم لینا ہے اور پھر علم پر عمل بھی کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہدایہ رشد کیا ہے؟ آف توفیق. ہدایہ آف عمل از دا امپلیمنیشن آف دا، یہ رشد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ نے عمل جو کرنا ہے وہ رشد کرتا ہے. آگے پڑھیں. پرسن شوڈ نو دا ڈوز اینڈ ڈونٹس. even don't so that they can apply them.
تو آپ کو یہ پتا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ ترجمہ سیکھیں گے تبھی نا. جی ہاں، ایسے تو نہیں پتا چلے گا. آپ کے پاس کوئی میسج آتا ہے جو دوسری لینگویج میں ہوتا ہے، تو اس کو آپ اس کو بولتے ہیں نا کہ مجھے ٹرانسلیشن کر کے بتاؤ، ہے نا. جی تو قرآن جو ہے وہ ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے. تو ہم اس کو کیوں نہیں اس کا ٹرانسلیشن کرتے یا اس کو پڑھتے یا اس کو سیکھتے؟ ہم ایسے ہی کیوں پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. یہ تو کچھ جی جی نان سینس بات ہے نا کہ آپ اس کو ایسے ہی رکھ لیں. تو اور اس کا دیکھے نہیں کہ اللہ نے اس میں کیا کہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہ لگے. ابھی دیکھیں ہماری نماز جی میں اب تو تھوڑا بہت پھر بھی لوگوں کو سینس آ گیا. ابھی بھی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مولوی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، امام صاحب، ان کو نہیں پتا ہوتا قرآن میں کیا لکھا ہے. اور نہ جی فالوورز کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا سن رہے ہیں. بس ان کے کانوں میں جی ایک آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اس کا تو کوئی جی فائدہ نہیں ہوتا نا، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ. صحیح ہے نا. جی آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ نے گھر جا کے کیا کرنا ہے. وہی امام گھر جا کے جی اپنے بیوی بچوں کو کٹنے شروع ہو جاتا ہے، مارنے شروع ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے قرآن میں. اسی طرح جی کوئی بزنس مین ہوتا ہے تو وہ جا کے اپنی دکان پہ جا کے بیٹھ کے تو وہ ویٹ کم کر کے لوگوں کو چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں جی کچھ سیکھا ہی نہیں. تو بہت ضروری ہے دونوں طرح کی گائیڈنس لینا، امپلیمنٹ کرنا بھی سیکھنا. اور اس کو رشد کہتے ہیں. رشد کا مطلب ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے، وہ رشد وہ علم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اپنے علم کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. وبینات. وَبَيَّنَاتٍ There are clear ayah in the Quran. There's not just knowledge and guidance. There are clear details that elaborate that knowledge and guidance. The wisdom behind the commands is related. بینات کلیئر پروف ہوتے ہیں نا، کلیئر پروفس. ٹھیک ہے. اور نشانیاں. جی اور کائنات میں بھی نشانیاں، دو طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں نا. بینات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک جو کائنات میں ان پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بھی دیکھو کیسے میں نے کیا چیز بنائی ہے. پہاڑ دیکھو کتنے کلرز کے پہاڑ ہوتے ہیں، کتنی قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں. پھر یہ سنو کا گرنا، پھر بارش کا ہونا، پھر پھولوں کا نکلنا، پھر پتوں کا ختم ہو جانا، درختوں کا سوکھ جانا. یہ سب چیزیں جو ہے نا، پھر انہی میں سے نئے پتے نکلتے ہیں. ابھی دیکھیں برف پڑی ہوئی ہے، تھوڑے دن کے بعد ایک دم گرینری ہو جائے گی، ہر طرف گرین گرین ہو جائے. تو آپ جی کی طرف برف پڑتی ہے؟ سنو پڑتی ہے ادھر؟ نہیں پڑتی نہیں نہیں پڑتی نا. آپ مزے ہی نہیں لیتے پھر. ہم تو بہت زیادہ سنو پڑتی ہے یہاں. جی اور سنو ریموو بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. اور پھر سمر آتا ہے تو ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے پھر، کیونکہ ہم نے ونٹر دیکھا ہوتا ہے نا، لمبا ہیوی. تو پھر ہمیں مزہ آتا ہے، پھر ہم پھول کھلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اچھا، الہدا کیا ہے؟ There are clear proofs of guidance in the Quran. الہدا گائیڈنس. الہدا کا مطلب ہے گائیڈنس. اور فرقان. فرقان کیا ہے؟ The criterion differentiates between truth and falsehood, beneficial and useless, what is good and what is bad, gives one the conscience to know what they should do and what they should not do. The Quran builds the criterion inside of us so that we know what we should do and what we shouldn't. This only comes after one gets hidayah. ہدایہ ہوگی تو پتہ چلے گا نا. تو جی ہدایہ کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، اس کی میننگ سمجھنے پڑیں گے، اس کی تفسیر تھوڑی بہت تو آنی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا. تو اتنا تو پتا جی ہونا چاہیے. جتنی ہم کر رہے ہیں اتنی انف ہے. بہت ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت. بس اتنا پتا ہونا چاہیے فرقان کیا ہے، ہدایہ کیا ہے، خدا کیا ہے. صحیح ہے نا. تو الہدا کے اوپر اس کا نام بنایا گیا تھا، الہدا کا. شاہدہ کیا ہے؟ شین ہا دال. uh, he was present, he witnessed the month. Shahr here means that he witnessed the new moon, that it has been sighted whether he saw it or someone else did. It means to be sighted locally. We know this because it discusses about traveling next. آج آپ کا کون سا روزہ ہے؟ کون سے نمبر کا روزہ ہے پتہ ہے؟ 11 11 ہاں 11. ہمارا بھی 11 ہی ہے. جی ہاں ہمارا بھی 11 ہی ہے. کیا ہو گیا؟ You cannot. Okay.
चलो, तो ये हो गया शाहिदा। मिनकुम, फ्रॉम यू ऑल, फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। अशहरु, Ashahru, the month, fal falyasumhu, then he should fast it. Waman, and whoever, Kana, he was, Marizan, sick, or Allah, upon, Safarin, a journey, Faidatun, so number, Min, from, Ayamin, days. फल यसुम क्या होता है? The lam is lam of Amr. This ला, part of the ayah, लामे अमर, लामे अमर ली होता है, ठीक है। G, लेकिन ये तो साकिन है, G, ये ली, असल में ये ली था, ठीक है, लेकिन फा ने क्या कर दिया, उसको सुकून दे दिया। अब इसके पीछे मैं G, फा लगाऊंगी ना, तो ये क्या होगा? फली तो नहीं रहेगा ना, G, क्या हो जाएगा? सुकून ले लेगा, फल। G, full, fal, हाँ, फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देन ही शुड फास्ट, ठीक है। आगे पढ़ें, द G. लाम इज लाम अमर, दिस पार्ट ऑफ द आया। Abrogates the previous verse. Once you हम्म, know it is the beginning of Ramadan, you must fast. The हम्म, sighting of the crescent marks the beginning of the new month. हम्म। और आपको पता Hadith, है ये कैलेंडर किसने बनाया है? ये जो हमारा कैलेंडर um, है कि वीक 7 डेज का होना चाहिए, और मंथ, जो साल 12 मंथ का होना चाहिए, और डे 24 आवर्स का होना चाहिए, है ना। ये किसने G, बनाया सब? G, और लूनर कैलेंडर भी है, दूसरा कैलेंडर भी है। G, ये किसने बनाया? um, ये uh, अल्लाह ताला ने खुद बनाया है ये। जिस दिन अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, उसी दिन साथ ही कैलेंडर बना दिया। और ये कहाँ से G, पता चलता है, कहाँ से इसका प्रूफ मिलता है? कुरान से मिलता है। अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि जिस G, दिन मैंने जमीनों आसमान बनाए, उसी साथ ही मैंने कैलेंडर भी बना दिया। और हर देखें, चाइनीज हो, कोई भी कैलेंडर हो, उसके अंदर सब में यही है जो अल्लाह ने बनाया है। 7 डेज का G, वीक। अभी 28 का मंथ है ना, सब जगह हर कैलेंडर में 28 का ही मंथ होगा। आज 1 मार्च हो G, गया, हर कैलेंडर में 1 मार्च है। और ये अल्लाह ताला ने खुद बनाया है कि 7 डेज का तुम्हारा वीक होगा, वीक के ये डेज हैं, ठीक है। और उसके वो अरबी में है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान को कितने दिनों में बनाया? फी सित्तत uh, अय्याम, 6 दिनों में बनाया। 7, 7 में नहीं बनाया। तभी तो ये 7th डे को छुट्टी कर लेते हैं ना क्रिश्चियन। ये कहते हैं 6 दिन काम G, करना है, उसके बाद 7 और 8 डेज को छुट्टी कर, संडे को और सैटरडे को छुट्टी कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने भी 6 दिन काम किया था। G, मोमिन के लिए कुछ नहीं होता। मोमिन तो हर रोज नमाज पढ़ता है, ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती उसकी। G, मोमिन के लिए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हरकत करनी है तुमने, बस हर वक्त तुमने हरकत में रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। जिसने G, तुम्हें जिंदगी दी है, उसमें तुमने काम करना है। तुम कुछ करते हुए नजर आओ, कोई छुट्टी नहीं है तुम्हारी। तुम्हें उसी टाइम फजर पे जागना है, वही तुम्हारी नमाज है। फिर दोपहर में ये नमाज का टाइम है, 5 नमाजें पढ़नी है। फिर ठीक है ना। G, फिर अगर रात को उठ सकते हो तो उठ जाओ, है ना। क्योंकि मैं आसमानी दुनिया पे G, होता हूँ। आसमानी दुनिया का मतलब समझते हैं? हमारी जो G, वर्ड 7 है ना, स्काइज, लेकिन हमारा जो जो हमें नजर आ रहा है, अल्लाह ताला यहाँ पर आ जाते हैं रात को, हर रोज। नॉट G, नॉट इवन रमजान, हर रोज, अभी भी, रमजान में भी। और फिर वो पुकारते हैं, है कोई दुआ करने वाला है? G, यानी मुझसे कोई दुआ करे और मैं उसकी दुआ पूरी करूं। और हम उस वक्त खराटे G, ले रहे होते हैं। G, कितने लोग हैं जो जागते हैं? कोई नहीं जागता। तो एटलीस्ट G, रमजान में तो जागना चाहिए ना। G, हम्म। तो उस वक्त थोड़ा सा ना, अगर टाइम मिले, सहरी में उठ जाए थोड़ा अर्ली, और थोड़ा, अल्लाह ताला इतने खुश हो जाते हैं, फिर जो मांगते हैं वो अल्लाह देते हैं। जब आप अल्लाह के लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह भी जो है फिर वो आपके लिए कुछ करेंगे ना, खुश होंगे तो वो आपको भी तो कुछ देंगे ना। तो जो आप G, मांगेंगे वही दे देंगे, अगर वो आपके लिए सही है तो देंगे। बस दफा एक चीज हम मांगते हैं, हमारे लिए सही नहीं होती, अल्लाह ताला वो नहीं देते, उसकी जगह कोई और दे देते हैं। देते जरूर है, G, ठीक है। G,
تو یہاں پر دیکھیں ابھی پڑھ لیا، ونس یو نو اٹ از دا بگننگ آف رمضان یو مسٹ فاسٹ. ٹھیک ہے. جی اور آپ چھٹی نہیں کر سکتے، آپ روزے کو توڑ نہیں سکتے، چیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. جی اگر آپ چیٹ کرتے ہیں اور آپ کچن میں جا کے چپکے سے کوئی کھا لیتے ہیں اور آپ دوسروں کو بولا کہ میرا روزہ ہے، ایسا کرتے ہیں نا بچے، چھوٹے کرتے ہیں آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں. لیکن بچے بھی نہیں توڑتے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں. آج کل کے بچے بہت تیز ہیں. جی تو اللہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے دن کا روزہ رکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی. تو ابھی حالانکہ فرض نہیں ہے ان پہ، لیکن آپ پہ تو فرض ہے نا سب پہ، تو آپ نے تو رکھنا ہی رکھنا ہے. جی اور یو مسٹ فاسٹ دا سائٹنگ آف دا. ٹھیک ہے. یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور جب دوسرا چاند نظر آئے گا، عید کا چاند نظر آئے گا، تو پھر ختم کر. حدیث پڑھیں. Um, do not fast the month of Ramadan until you see the moon. If you can't see it, complete the month of 30 days. ہوں اگر تمہیں نظر نہیں آیا تو تم نے پورے 30 روزے رکھنے ہیں. اگر نظر آ گیا 29 کے بعد، 30 سے پہلے ہی آپ کی عید ہو جائے گی، 29 ہو جائیں گے روزے آپ کے. ٹھیک ہے. لیکن 28 نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں سولر کیلنڈر میں 28 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن لونر کیلنڈر میں 28 نہیں ہو سکتے. 28 نہیں ہو جی سکتے. اس میں 29 ہوتے ہیں یا پھر 30 ہوتے ہیں. کبھی جی 28 روزے نہیں ہوں گے، یہ بھول جی جائیں. یا تو 29 یا 30 ہوں گے. اور یہ جی مون سائٹنگ پہ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. آج کل تو پہلے سے کیلنڈر بنا دیتے ہیں نا، کہہ دیتے ہیں بس یہ کیلنڈر ہے، اس کے اوپر آپ نے روزے رکھنے ہیں. تو ہم لوگوں نے نہیں رکھا پہلے دن. پہلے دن ہم نے نہیں رکھا ہمارا، کیونکہ سب جگہ پہ چاند نظر ہی نہیں آیا، تو پھر ہم نے دوسرے دن رکھا پاکستان کے ساتھ. اچھا آگے پڑھیں. اف دا مون ہیز بین. If the moon has been sighted in another continent, it does not apply to someone in another place. The moon must be sighted as local, just as we pray according to the timings of our local. سمجھ آ گئی It is بات. G. لوکلی آپ کو نظر آنا چاہیے. کسی اور کانٹیننٹ میں آیا ہے پاکستان میں نظر آ گیا، آپ یہاں پہ روزہ نہیں رکھ سکتے. سعودیہ میں آ گیا، آپ یہاں پہ نہیں رکھ سکتے. آپ کے اپنے جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ نظر آنا چاہیے. وہاں کی ہلال کمیٹی جو ہے وہ اناؤنس کرے گی کہ چاند نظر آ گیا تو آپ رکھیں. آگے پڑھیں. اٹ از ناٹ نیسسری. It's not necessary for everyone to see the moon. Even one person's testimony is sufficient. بس 1% میں اگر کہہ دیتا ہے نا میں چاند دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ہو جائے گا. لیکن اگر زیادہ، ظاہر ہے ایک کو نظر آئے گا تو اوروں کو بھی آئے گا نا، ایک تو نہیں دیکھے گا. جب نظر اگر بادل ہیں تو پھر تو نہیں نظر آئے گا. پھر تو ان کی مشینیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں. صحیح ہے. G. اچھا جی. اب یہ کیا اخرا، یا اچھا یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم ساتھ تمہارے، یسر. یسر مین کیا ہوتا ہے؟ آسانی. ولا یریدو، اور نہیں وہ چاہتا، بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا، اللہ آسانی چاہتے ہیں. وَلِتُکْمِلُوا، G. تاکہ تم پورا کرو کس کو؟ گنتی کو. گنتی کو پورا G. کرو. تو یہ اس کا بھی ہم میننگ دیکھتے ہیں. اخرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر. اخرا بھی Other. G. اخرا بھی ہوتا ہے نا. تو یہ مذکر G. ہوتا ہے، اخرا مؤنث ہوتا ہے. یریدو. He wants. اب ہی نہیں آئے گا Allah. یہاں. چاہتا ہے اللہ. آگے. بیکم. Bikumu for you all. Al Yusra, the peace. Wala and not. Yuridu, he wants. Bikumu for you all. Al Usra, the hardship. Wali Tukmilu, so that you all should complete. Al Iddata, the number. اب یہ لی کون سا ہے؟ یہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو جو ہم نے لی پڑھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس میں تو وہ لگا تھا تو وہ ول ہو گیا تھا نا، G. اور فا لگا تھا تو فل ہو گیا تھا، ہے نا. G. یہ والا کون سا ہے جو ولی رہا ہے؟ یہ دوسرا والا ہے، سو دیٹ والا ہے. اس کا میننگ شوڈ تھا نا، شوڈ. یو شوڈ. اس کا G. میننگ ڈیفرنٹ تھا. اور چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، بس چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، ہے نا.
یہاں پر میننگ ہے اینڈ سو دیٹ یو آل کمپلیٹ، یو آل شوڈ کمپلیٹ، وہ والا اور تھا، وہ جو تھا نا وہ اس کا بالکل ابھی پھر دوبارہ آئے گا تمہیں بتاؤں گی۔ العدت کیا ہوتا ہے؟ نمبرز پورے کرو، روزوں کے نمبر جتنے بھی ہیں وہ پورے کرو۔ اخرا کیا ہے؟ اخرا، اخرا۔ If one is traveling or is sick, he can fast other days. This command ہوں is not a repetition. It is showing that the same allowance is allowable, although the previous ayah was abrogated. ہوں۔ اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہے نا کہ اگر آپ سفر کر رہے ہو، ٹریول کر رہے ہو، سکھ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ روزے بعد میں پورے کر لو۔ جی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم و رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ سختی تو نہیں چاہتے کہ تم نے ٹریول کرنا ہے تو بھی روزہ، جنگ لڑ رہے ہو تو بھی تم نے روزہ رکھنا ہے، تو نہیں، تم بعد میں پورے کر سکتے ہو، لیکن بعد میں نہیں کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کہ ہم ساتھ ہی پورے کر لیں، کیونکہ بعد میں اکیلے روزے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ کو جی کوشش کریں، اگر آپ سکھ نہیں ہیں اور آپ کو ٹریول بھی نہیں کرنا، تو اب دیکھو اس زمانے میں تو جو ٹریول ہوتا تھا بہت مشکل ہوتا تھا، ابھی بھی ٹریول کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے ابھی ٹریول کیا ہے لاسٹ ویکینڈ پہ نا؟ ٹریول کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، آدمی کہتا ہے کب گھر پہنچے گا، کب گھر پہنچے، کب ہوٹل پہنچے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جی تو گھر میں ہی آرام ہوتا ہے، تو ٹریول بھی کبھی اچھا، چاہے پلین کا ہو، پلین بھی ہم کہتے ہیں کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے، ہے نا؟ تھوڑی دیر جی تھوڑی دیر انجوائے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کب گھر پہنچیں گے، کب لینڈ کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تمہیں، اور سکھ ہونے میں بھی کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں، اگر بیمار ہیں تو نہ رکھیں بعد میں، ایسا نہیں کہ جی بعد میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بعد میں۔ اچھا، یسر کیا ہوتا ہے؟ Yasin Ra, ease. Allah subhanahu wa ta'ala wants ease for us. It means that it's doable for us. آگے کیا ہے؟ عسر؟ Ain Sin Ra, difficulty. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want to make it difficult for us. ایک سورہ بھی ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْيُسْرِ عسری یسرا، ہے نا؟ جی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو بار کہا ہے اللہ نے۔ تو جب کوئی ایک تنگی آتی ہے نا، مشکل آتی ہے نا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو آسانیاں دو ایز بھی رکھے ہوتے ہیں، ایک مشکل کے ساتھ دو ایز رکھے ہوتے ہیں، دو بار کہا ہے نا وہاں پہ، اس کا مطلب دو ایز رکھے ہوتے ہیں، یعنی پرابلم کم ہوتی ہے، اس کے بعد جو آسانی ملتی ہے۔ مثلا جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے جو ہمارا ڈیفense Immune سسٹم ہوتا ہے system. ہماری باڈی کا، وہ ہمارا جی اسٹرانگ immune. ہمارا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ بیمار ہوتے ہیں، بیمار، اس کے بعد آپ کا ڈیفenس سسٹم بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور آپ جی کی باڈی جو ہے نا وہ اچھی طرح فائٹ کر لیتی ہے پھر بعد میں بیماریوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی بھی رکھی ہے۔ جی روزہ آپ رکھتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب کھولتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، جی کتنا اچھا لگتا ہے نا، ہر چیز پانی، وہی پانی جو روز پیتے ہیں، وہی جو فروٹ روز کھاتے ہیں، وہ کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی وہی چیزیں۔ اور چلیں آگے کیا ہے؟ the deen is easy for us. The commands are doable. One can fast the entire month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't overburden a person with more than they can bear. بالکل بالکل، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے 1 منتھ بہت ایزی ہوتا ہے، دیکھیں 11 روزے ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا، جی بالکل بھی نہیں، آج 11 روزہ ہے اور کل 12واں 15 ہو گئے تو بس گئے، پھر آپ عید کی تیاری شروع کر دیں، ہے نا؟ لیکن ایسے جی نہیں کرنا چاہیے، عید جو ہے نا، آخری دن جو ہوتے ہیں نا رمضان کے، وہ بہت اچھی طرح گزارنے چاہیے، کیونکہ پھر 1 سال کے بعد آئیں گے۔ تو اس وقت خوب قرآن پڑھیں، یہ کریں، عبادت کریں، اللہ کا ذکر، تصویر لے کے، تصویر لیں نہ لیں، اللہ کے ذکر، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے جی مانگیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ بندوں سے آپ مانگیں، بندے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے، آپ سے آئندہ بات ہی نہیں کریں گے، منہ چھپائیں گے آپ سے، نظر نہ آ جائے گی، پھر مانگنے آ جائیں گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جی بندوں سے پیار 70 پاؤں سے زیادہ. آپ کی امی آپ سے کتنا، لیکن وہ 70 پاؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ کو اس چیز کا بلیو ہونا چاہیے کہ وہ پیار جی کرتے ہیں 70 پاؤں جتنا. تو پھر ماں جی باپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ اوبے کریں، تو اللہ بھی چاہتے ہیں آپ جی اوبے کریں. اچھا آگے کیا ہے؟ غصہ از وٹ. one can do in normal circumstances without much effort. تو یہی مطلب ہے، وہ ہے نا وسعہا، تو اس کی وسعت سے زیادہ ہے، یعنی اس سے زیادہ نہیں اس کی جو بھی ایفرٹ ہوتی ہے وہ وہ کر سکتا ہے، وہ اتنی ایفرٹ روزہ رکھ سکتا ہے، آرام سے رکھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا. اور یہ ہمارے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جو سال میں روزے رکھتے ہیں، پھر ان کو کوئی بیماری بھی نہیں آتی، جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے. تو کیونکہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی جو اندر کا کچرا ہوتا ہے نا، گاربیج ہوتا ہے نا، وہ سارا کھا جاتی ہے. جی ڈیڈ سیلز وغیرہ ہوتی ہیں نا ہماری باڈی میں، تو وہ ان جی کو کھا جاتی ہے. ہماری باڈی خود ہی اپنے آپ کو کھانا شروع کر دو. اس طرح ہم جو ہیں پھر بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. تو روزہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مسٹ فاسٹ کرو. صحیح ہے، جی لیکن جی مجبوری میں پھر بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said. treat the people with ease and do not be hard on them. Give them glad tidings and don't fill them with aversion. ڈونٹ فل دیم ود، اس کا کیا میننگ ہوگا؟ Like to like not انگلش like میں بتا دیں، انگلش میں میننگ بتا دیں. to like go away from what you should be doing. صحیح ہے. ولی تک ملو، Kaf mim la. Li gives the meaning کمل of سے ہے نا، کمل، کاف میم لام. اکملا یکملو، ٹھیک G. ہے نا، باب فال، کاف میم لام. ہاں کیا ہے؟ لی کیا ہے؟ Li gives the meaning of should. Kamala means to complete or perfect something, so he wants us to complete the number fast. پرفیکٹ سم تھنگس. اچھا اس کا میننگ کیا آیا پھر؟ مینس ٹو کمپلیٹ، اس کا میننگ شوڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ولی تک ملو. لیکن اگر یہ وہ دوسرا والا لام امر ہوتا تو یہاں پر سکون آ جاتا. یہ سو دیٹ والے میننگ ہے، ٹھیک ہے. سو ہی وانٹس اس ٹو کمپلیٹ دا نمبر آف فاسٹ دیٹ ور مسڈ. ٹھیک ہے نا. G. اگر آپ بیمار ہو گئے، کچھ ہو گیا، آپ کے روزے مس ہو گئے، تو آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے؟ تو ملو کا یہی مطلب ہے کہ آپ ان کو کمپلیٹ کریں گے. صحیح ہے. کملا مینس کمپلیٹ، Or پرفیکٹ. to آگے perfect کیا ہے؟ something. اچھا آگے پڑھیں یہاں سے. لِتُكَبِّرُوا. Wali to kabiru, and you should all magnify such proclaim greatness. Allah, Allah, Allah upon ma what hadakum, he guided you all. Wala allakum, and so that you tashkuruna, you all give thanks. ٹھیک. لِتُكْبِرُوا کیا ہے؟ کاف بارہ، کبر سے ہے. کبر، کبر جو ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا روٹ ورڈ ہے نا. اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اسی کا روٹ ورڈ ہے یہ، ہے نا. کبر اللہ اکبر کا روٹ ورڈ ہے. تو کاف بارہ. آگے تکبیر از ٹو پروکلیم دا. Wali takbir is to proclaim the greatness of someone. Here we proclaim Allah subhanahu wa ta'ala's greatness. We can do this by qawl, by saying Allahu Akbar on the day after Ramadan, on the day of Eid. We do takbirat, or by amal, by considering ourselves small and Allah subhanahu wa ta'ala great, grand. When we fast, we develop taqwa and we consider ourselves small before Him. When we have this realization, it is easy to obey Him. تکبیر کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیوں کرنی ہے؟ گریٹنس کیوں بتانی ہے؟ اللہ شکر کیوں کرنا ہے؟ بڑائی کیوں بیان کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ وہ ہدایت دی ہے. جی اللہ اکبر کیوں کہنا ہے؟ کیوں کہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ؟ یہ ہم جو تکبیرات پڑھتے ہیں عید والے دن اتنی زیادہ، وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. نمبر ایک.
نمبر 2 روزے رکھنے کی توفیق دی، ہے نا؟ جی ابھی کتنے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے ہی چلے گئے ہیں دنیا سے، جی اور ابھی رمضان کے اندر کتنے لوگ چلے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جی تو ہمیں شکر ادا تو کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے جی ہمیں، تو ہی گیو us the ہدایہ آف علم، نالج آف دا ریچولز آف دا دین. جی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں میڈیا سے ملتا ہے، وہ جسٹ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ نالج نہیں ہوتا، وہ انفارمیشن ہوتی ہے. نالج کہاں سے ملتا ہے؟ کتاب سے ملتا ہے، کتاب سے. کون سی کتاب سے؟ اللہ کی کتاب سے، کتاب اللہ جی سے، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے؟ علم بھی ہے اور نالج بھی ہے، دین کے ریچولز بھی بتائے گئے تم نے کون کون سے کرنے ہیں. اور ہر جو بھی ریچول ہم کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیوں ہم یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میری عبادت کرو. میں نے تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی. آپ سمجھتے ہیں جن صرف برے ہوتے ہیں؟ نہیں. نو. ایسے جن بھی ہوتے ہیں جو دوسرے برے جنوں کو منع کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں کرو. جب وہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو منع کر دیتے ہیں. اور وہ بہت نیک ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی ان کے بھی دین کے اسکالرز ہوتے ہیں، بس ہمیں نظر نہیں آتے. وہ ان کے بھی اسکول ہوتے ہیں، ان کی بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں جی بھی اچھا برے بھی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں بھی برے لوگ ہوتے ہیں تو جنوں میں بھی برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. جی بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں ان کے، اور وہ ان کو منع کرتے ہیں برے جنوں کو کہ تم انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرو، انسانوں کو تنگ نہیں کرو. لیکن بعض نہیں آتے، بعض کہنا مان لیتے ہیں، بعض نہیں مانتے. جی. ٹھیک ہے. ہی ٹولڈ us how to worship him. اللہ It نے is ہمیں also the hid- ہم، it is also the hidayah of Amal. He gave us the ability to fast. He gave us another opportunity, another month to fast. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گلوریفائی اللہ Allah. سب، یہ ریزلٹ ہوتا ہے. تو یہ جی کرنا چاہیے. اچھا ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو کتنی چیزیں نہیں دی اور ہمیں دی ہیں. جی تو جن کو دی ہیں ان کو شکر بھی کرنا ہے نا. تو شکر کے لیے بھی جی ہمیں عبادت، ہم جو ہے شکر کے لیے بھی، شکر کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جب آپ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کچھ آپ کو دیتا ہے، تو آپ تھینکس بولتے ہیں نا. کوئی آپ کے گھر افطاری لے کے آتا ہے نا، یا آپ کہیں لے کے جاتے ہو، وہ آپ کو تھینکس بولتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے پورا. ابھی تو ہم تو رمضان میں دے رہے ہیں، وہ تو ہمیشہ دیتا ہے. تو ہم تھینکس نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بولیں گے. بلکہ رمضان میں تو بہت جی زیادہ کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کے پاس، بہت سے لوگوں کو بھی اپنی اس میں شریک کرنا چاہیے، شیئر کرنی جی. چاہیے اپنے پیسے. سو دیٹ یو آر گریٹفل فار دا اپرچونٹی آف. اللہ تعالیٰ نے آپ کو Yes. روزہ رکھنے کی اپرچونٹی دی. آپ بیمار نہیں ہیں. بہت سے لوگ اس وقت بیمار ہیں، وہ جی روزہ نہیں رکھ سکتے، ہے نا. جی ہم، جی بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ عمرہ نہیں کر سکتے، وہ حج نہیں کر سکتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ٹریول کے لیے. ان کا اتنا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، لیکن نہیں جا سکتے. تو اگر اللہ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم شکر بھی کریں گے. جی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگ آف دا قرآن دی ہے، اتنی پیاری جی بک جس کا ایڈیشن چینج ہی نہیں ہوتا، ایک ہی ایڈیشن ہے. اور دیکھو دوسرے جی جو لوگ ہیں ان کی سب کی کتابیں جو ہے نا، وہ سب چینج ہو گئی ہیں، انہوں نے خود ہی چینج کر دیا اپنی کتابیں، جی ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس اصلی کتاب ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے پاس دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اصل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتری تھی ویسے ہمارے پاس موجود ہے، زیر زبر کی بھی غلطی نہیں. سارے جی قرآن اگر آپ دنیا سے لے کے دیکھیں تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وی شوڈ میک دا دعا آفٹر ایوری سلاد. دعا. Oh my Lord, give me the ability to remember you and to thank you and to worship you in the most beautiful way. اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ آپ کی ماما کو دعا آتی ہوگی، آپ بھی سیکھ لیں، ابھی تو بہت چھوٹی ہے نا، آپ جلدی سیکھ لیں گی، پھر مشکل ہو جی جاتا ہے. تو اللہم، اللہم کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ Oh my Lord. اچھا، اس میں ایک تو اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے لے کے جی یہاں تک تو یہ اللہ ہی ہے، اور یہ جو میم ہے نا، یہ ہے او، جسے آپ یا بھی کہتے ہیں، یا اللہ. اللہ کو پکارتے ہیں نا تو یا اللہ کہتے ہیں نا. تو جی یہ اللہم اور یا اللہ ایکول ہے، یہ بالکل ایکول ہے. جی اللہم کا بھی وہی میننگ ہے جو یا اللہ کا میننگ ہے. تو جی اردو میں ہم یا اللہ، عربی میں یا اللہ کہتے ہیں، اور اللہم بھی کہتے ہیں، اور ربنا بھی کہتے ہیں، صرف ربی بھی کہہ دیتے ہیں. ربی کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ my my Lord. او مائی لارڈ. جی آپ لارڈ نہیں کہا کریں، آپ اللہ ہی کہا کریں، او مائی اللہ. چھوڑ دیں یہ اور جی لارڈ ورڈ چھوڑ دیں. کیا کہیں گے؟ جی او مائی اللہ. اللہ کا اپنا نام ہے، اسی سے پکارے نا. لارڈ تو اللہ کا نام نہیں ہے نا. ہندو بھگوان کہتے ہیں، گورے لارڈ کہتے ہیں، آپ اللہ کہیں جو اللہ کا نام، وہی جی پکار او مائی اللہ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے او اللہ. اور اس میں آپ کا کیا ہے؟ ایک تو یا آگے سے گری ہوئی ہے، اور ایک یا پیچھے سے گری ہوئی ہے یہاں سے. جی اب یہ اتنا بڑا لفظ لکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف ربی لکھ دیا جی ہے نا. ربی اصل میں یہ یا بھی تھا، ربا بھی تھا، اور یا بھی تھا. اب اس جی یا نے کیا کیا؟ وہ ربا کی جو زبر تھی اس کو نیچے کر دیا، اس کو جی نیچے لیا، کھینچ لیتی ہے نا وہ، زبر کو جی زیر لیا، پھر خود بھی گر گئی. وہ زیر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں سے یا، یہ والی یا گری ہوئی ہے، یہاں سے یہ والی گری ہوئی. جی یہ اصل میں یا ربا یا تھا. جیسے یا عبداللہ ہوتا ہے نا، عبداللہ ہی، ہے نا. جی میں نے جی پڑھایا ہوا ہے آپ کو، یا عبداللہ ہی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یا عبداللہ زبر کے ساتھ. اسی طرح یہ ربا تھا، یا ربا یا تھا یہ، ٹھیک ہے. پھر یا نے کیا کیا؟ اس کی زبر کو نیچے کر لیا، اور پھر خود بھی گر گئی. اللہ تعالیٰ نے گرا دی کہ قرآن میں اتنی، قرآن کو اس لیے تو عربی زبان کو چوز کیا گیا نا. جی تو عرب لوگ بھی یا عبداللہ کہنے کے بجائے صرف عبداللہ کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو پکارا جا رہا ہے، یا ہڈن ہے بیچ میں سے. تو قرآن مجید میں بہت سے الفاظ کو میننگ بھی چینج نہیں ہوتا اور ہڈن کر دیتے ہیں. جہاں جہاں آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے. تو ابھی یہ آیا تھا آج اللہم. تو اللہم جتنی دعائیں نبی اللہ مانگی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں اللہم آتا ہے. وہ ہمیشہ اللہم سے دعا کرتے تھے، اللہم. اور قرآن مجید میں ایک دعا آتی ہے اللہم ربنا، یعنی ربنا بھی کہہ رہے ہیں اور اللہم بھی کہہ رہے ہیں. باقی ساری دعائیں ربنا ہے، صرف ربنا ہے قرآن کی دعائیں. لیکن ایک دعا ایسی بھی جس میں اللہم ربنا کہا گیا ہے. تو آپ نے جب بہت پیار سے رب کو پکارنا ہو نا تو آپ اللہم ربنا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کس پیغمبر نے پکارا تھا ایسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. جی اللہم ربنا، اللہم بھی کافی تھا، لیکن انہوں نے ساتھ ربنا بھی لگایا. میں آپ کو جی انشاءاللہ مجھے آیت سامنے آئے گی تو میں بتاؤں گی، میں نے بھی کل ہی پڑھی ہے. صحیح ہے. تو اس میں یہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہم ربنا کہہ کے پکارا. تو اس جی طرح بھی پکار سکتے. تو جب زیادہ آپ کو پیار آئے نا تو پھر آپ پکاریں. اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں. سب چیزیں جو لوگوں کو بتانی ہے نا ان کو نہ بتائیں، اللہ کو بتائیں. ٹھیک جی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ پرابلم ہے سے. جیسے آپ پیرنٹس کو بتاتے ہیں نا، اسی طرح
اللہ سے بات. اچھا جی، اللہ خوش ہوتے ہیں. اچھا آگے چلیں. سو دیٹ یو آر، یہ پڑھ لیا آپ نے پورا؟ جی اچھا یہ ہو گیا. سلاد کے بعد بھی افطار کے ٹائم بھی آپ نے دعا مانگنی ہے. جی صحیح ہے نا؟ اردو میں مانگے، انگلش میں مانگے، جو مرضی مانگے. اللہ تعالیٰ پنجابی میں مانگے، ساری زبانیں اللہ سمجھتے ہیں. جی دیکھیں جب کراؤڈ ہوتا ہے اور سب لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں. حج میں کتنا کراؤڈ ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں کتنا کراؤڈ ہوتا ہے جب طواف ہوتا ہے. جی ہمیں لوگوں کی بات نہیں سن، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی لینگویج کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لینگویجز خود بنائی ہے نا، خود بنائی ہیں ساری لینگویجز. انسانوں کے کلر، ڈفرینٹ ان کے فیسز. اگر سب کے فیسز ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹوئنز گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے. جی ہے نا؟ مشکل ہو جاتی ہے ماں باپ کے لیے بڑی. پھر ان کو ڈفرینٹ کچھ رکھتے ہیں، نشانی رکھتے ہیں کہ یہ والا نہیں، تو ایک کوئی کھانا کھلاتے جائیں دوسرا رہ جائے بےچارا. پھر جی تو اگر ہم سب کی بھی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو پھر کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ نے ہر ایک کو فیس الگ دیا ہے، ہر ایک کو. اور یہ جو فنگر کے پرنٹس ہوتے ہیں ہمارے تھم کے اوپر جو ہم لگاتے ہیں، وہ بھی سب کے الگ ہوتے ہیں. جی اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر سے یہ نشان بنائیں گے ہمارے. وہی ہماری نشانی ہوگی کہ ہم کون سے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا تھم جو ہوتا ہے اس سے پہچان لیتے ہیں نا جی کہ یہ وہی بندہ ہے، سیم بندہ ہے، یہ دوسرا بندہ ہے. ایسے اللہ تعالیٰ بھی پہچان. اللہ تعالیٰ کو تو مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کو. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے؟ گیو می دا ایبلٹی ٹو ریمبر یو، اینڈ یہ ہو گیا. اللہم اعنی علی ذکری کا، وہ میں دعا بتا رہی تھی آپ کو. اعنی میں بھیج دوں گی انشاءاللہ اگر آپ کی ماما کے پاس ہوگی. اللہم اعنی علی ذکری کا یعنی ہیلپ کیجئے میری. کیا تھا یہاں پر؟ او جی مائی لارڈ گیو می دا ایبلٹی، ہے نا، ٹو ریمبر یو. اللہم اعنی علی ذکری کا، ذکر ہوتا ہے یاد کرنا، ذکری کا، ٹھیک ہے. اللہم اتنا ہی یاد کرنے، ابھی پھر بعد میں یاد ہوگی آپ لوگوں کو. میں ایسے ہی بول رہی ہوں. جی یاد ہے نا؟ یہ ہر جی نماز کے بعد پڑھنی ہے، بلکہ آپ سجدے میں ہی پڑھ لیں. جب آپ سجدے میں سلام پھیرنے سے پہلے ہی پڑھ لیں اللہم انی علی ذکری کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں کتنا آپ کا وہ ہو جائے گا، بہت اچھی نماز ہو جائے گی. اللہم انی علی جی ذکری کا و شکری کا. شکری کا، شکر ہے نا، شکر پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ شکری کا، اس کے اوپر بھی میری مدد کریں، ٹھیک ہے نا. یہ جو پیچھے لکھا ہوا ہے نا و شکری کا، اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا، تو یہ جو پیچھے والا ہے نا اللہم انی علی، یہ یہاں بھی ہے، بہت سے پہلے بھی یہاں جی ہے، لیکن لکھا نہیں جاتا، دوبارہ سے نہیں بولا جاتا، ہے نا. ہماری ایک جی گاڑی امریکن ہے اور دوسری جو ہے وہ جاپانی ہے نا. جی آپ نے ایک دفعہ ہی گاڑی بولا نا، دوسری دفعہ تو گاڑی نہیں بولا. جی جی ہماری ایک گاڑی امریکن ہے اور دوسری جاپانی ہے. آپ نے دوبارہ تو جی بولا ہی نہیں. تو یہ والا پورا اللہم انی، اللہ جو ہے یہاں پہ ہڈن ہے، دوبارہ سے نہیں بولنا، ٹھیک ہے، وہی کافی ہے اوپر والے. تو اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. جی اس حسن ہوتا ہے نا، حسن و حسن عبادتک، اپنی عبادت، جی یعنی ہم ایسے عبادت کریں جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں. عبادت جی کا یہاں پہ کولتا بھی آئے گی، عبادت کا. یہ ہے دعا، اتنی پیاری دعا ہے نا، یہ خود بخود نکلنی چاہیے منہ سے. نماز پڑھتے پہلے اللہ اکبر کہیں، پھر 3 بار استغفر اللہ کہیں، پھر استغفر اللہ و اتوب الیہ. اتوب الیہ یعنی میں تیری طرف کیا کرتا ہوں؟ اتوب الیہ کرتی ہوں، متوجہ ہوتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں. چلیں آپ ٹھیک ہے. آپ کا اتنا بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. کتنی
ان ملکوں میں رہ کے اتنا بھی کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے، ہم پڑھتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے نا وہ پیچھے لگا ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی دماغ میں کچھ ڈال دیتا ہے اور بندہ جو ہے نا بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھا آگے کیا ہے؟ اللہ Subhanahu wa ta'ala has not just given us rituals, but He has also blessed us with the Quran so that we can strengthen our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. ایمان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ جتنا اللہ پہ ایمان ہوگا نا اتنا آپ اسٹرانگ ہوں گے کہ اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ جی ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ہمارا اس کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے۔ جتنا وہ ہوگا نا، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، جی اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، صحیح ہے؟ لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ ہم بہت سے کام لوگوں سے ڈر کے نہیں کرتے نا، چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو کر لیتے ہیں کہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ اکیلے میں بھی ویسے ہی رہنا ہے۔ ہپوکریٹس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اور جیسے ہوتے ہیں ویسے اور جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ گئی بہت پیاری سی دعا، پیاری سی آیت آ گئی۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، سوال کریں آپ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے بندے میرے بارے میں، تو کیا کہنا ہے؟ کل بھی نہیں آیا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے کل بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، کل تو آنا چاہیے تھا نا، آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب۔ جی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اب روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آیت یہاں پہ کیوں آئی ہے۔ ہم جو ہیں پورا سال روزے نہیں رکھتے، کئی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور کوئی ان کا مطلب عبادت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، بس دنیا 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 دنیا، صحیح ہے؟ اور وہ صرف اپنا جسم کو اس کے سارا جو بھی کپڑے اچھے پہننا، شاپنگ کرنا، اور اچھا کھانا کھانا، ریسٹورنٹ میں جانا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو خوش کرتے ہیں، باڈی کو، اپنی باڈی کو خوش کرتے ہیں۔ روح جو ہوتی ہے نا اندر، جو آپ کی ہوتی ہے جسے سول کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی، آپ تو ماشاءاللہ کب سے پڑھ رہے ہیں میرے پاس، میں عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں، جی ٹھیک ہے؟ اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات کر رہی ہوں، صحابہ کی بات، جب آیات نازل ہوئی روزے کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب جب انہوں نے روزہ رکھا نا، تو اور ان کی روح جو ہے وہ جو مری ہوئی تھی اندر، فرسٹ ٹائم روزہ رکھنے سے وہ جب ان کو، جب انر آپ کا تھوڑا ویک ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کی روح جو ہے نا وہ باہر آتی ہے، وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جی جب آپ کھاتے رہتے ہیں تو پھر آپ کے عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، نماز بھی اچھی نہیں چلتی۔ جب روزے میں نماز کتنی اچھی ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں مزہ آتا ہے نا، کیونکہ اس وقت آپ کے جسم ویک ہوا ہوا ہے، کوئی بات اپنی نیکی کی کرے، کوئی اچھی بات کرے تو وہ بھی اثر ہوتی ہے، اثر کرتی ہے آپ کے اوپر۔ تو بس وہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کا کہا گیا، اور ہماری یہ اندر کی روح جو ہے یہ اب جاگ گئی ہے، تو اور پھر ان کو یہ خیال آیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھیں کہ رب نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہمارا رب ہے کہاں؟ جی وہ کہاں ہے؟ یعنی ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، یا اس کے ہم کیسے اس کے کلوز ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ آیت آئی نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب پوچھیں تجھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی میرے بندے میرے بارے میں، تو فقل آیا ہی نہیں ہے، فقل یہاں پہ آنا چاہیے تھا، فقل انی قریبن آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فقل لایا ہی نہیں، بیچ میں سے ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ڈائریکٹلی، تاکہ کوئی اس طرح نہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائے، یا کسی اپنے بزرگ کو، یا جو بھی ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، مرشد ہے نا، پیر فقیر جو بھی بنائے ہوتے ہیں،
ان کو نہ بیچ میں لائیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ہی بیچ میں سے ہٹا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہٹا دیا، فقل پس کہہ دیجئے فإنی قریب، یہ بھی بیچ میں سے. اور فا کا مطلب، جب فا آتا ہے نا، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً، فوراً کا معنی دیتا ہے. جی تو یعنی وہ کیا ہے، فإنی قریب. تو فوراً اللہ نے کیا کہا جب آیا اس طرح سے، تو فإنی قریب کا مطلب ہے کہ میں ان سے یعنی بہت قریب ہوں. فإنی قریب، میں نے بیچ میں کچھ بھی نہیں ڈالا، کوئی لفظ ہی نہیں رکھا، ڈائریکٹلی بات کر دی. اجیبو، اجیبو، فقول کو ہٹا دیا. دیکھیں آپ دیکھیں، فقول کو ہٹا دیا اور کیا ہوا، انی قریبن. ٹھیک ہے، وہ ہٹا کے بات کی جا رہی ہے، فإنی قریبن اجیب دعوت الدائی، میں جواب دیتا ہوں. اجابہ یجیبو، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی. دائی کون ہوتا ہے؟ پکارنے والا ہوتا ہے دائی. دعوت کیا ہوتا ہے؟ پکارنے، یعنی جو پکارنے والا ہے اس کی پکار کا. دعوت ہوتی ہے نا، ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کھانے کی افطاری کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ دعوت ہوتی ہے. یعنی ہم کسی کو پکارتے ہیں کہ آؤ ہمارے گھر آؤ، ہے نا، کھانا کھاؤ، اس طرح. تو جی وہ دعوت الدائی مرکب اضافی بن رہا ہے، اور اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. زبر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ فعل ہے اور اس کے اندر یہ انا فاعل ہے اور یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، انا کا اسم اور انا کی خبر. جملہ اسمیہ کے اوپر فاعل لگائیے. اور یہ جملہ شرطیہ ہے، اس میں کنڈیشن ہے. جب پکاریں، پوچھیں تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فإنی قریب، تو میں ان کے بہت قریب ہوں. صحیح ہے نا؟ اتنے قریب ہوں کہ بالکل ان کے قریب، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں ان کی پکار کا. اب دیکھیں، دنیا میں ہم نے کسی سے ملنا ہو تو ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پاپڑ بیلنے کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا، ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نا. اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اس کو ملنا ہے، پہلے 1 مہینہ پہلے اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے نا، اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس جب بھی پوچھو، جب بھی میرے بندوں کو میرا خیال آئے، ان کو بولو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں. قریب فعیل کا وزن، مبالغے کا، بہت ہی قریب. اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، چاہے وہ دن کو پکارے، چاہے رات کو پکارے، چاہے صبح میں پکارے، اینی ٹائم. جیسے ہی میرا بندہ مجھے یا اللہ کہتا ہے، ربنا کہتا ہے، اللہم کہتا ہے، میں فوراً حاضر ہو جاتا ہوں. میرے بندے نے مجھے پکارا ہے. اور جو بندہ اللہ کو، یہ صرف اس کا جواب، اس کو جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اچھے وقت میں بھی برے میں بھی. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ برے، اچھے وقت میں یاد نہیں کرتے، برے وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں. وہ منافق ہوتے ہیں، پکریٹ ہوتے ہیں. ویسے تو یاد ہی نہیں کیا، اور جب کوئی مصیبت پڑی تو پھر کوئی بھی بیمار ہو گیا، جاب چاہیے، کچھ بھی چاہیے، جاب چلی گئی، نیو چاہیے، پھر اللہ کو پکارتے ہیں. جی ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو یو، میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ میں نے کبھی تمہاری آواز ہی نہیں سنی، تم نے مجھے کبھی پکارا ہی نہیں. تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہماری جو مر جاتی ہے نا روح، بالکل سول ختم ہو، ڈیڈ ہونے کو ہوتی ہے، بالکل آخری دموں پہ، جیسے کوئی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہو، ہے نا، آکسیجن لگی ہو اس کو. تو پھر دوبارہ سے ہم اس کو، اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ دیا تاکہ اس کو ہم روح کو زندہ کریں. پورا سال ہم جسم کا خیال رکھتے ہیں، جسم کا رکھتے ہیں، جسم اس روح بیچاری کو. اسی لیے تو لوگ سک ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشی بھی کر لیتے ہیں بعد دفعہ. لیکن جو لوگ ہمیشہ جی رب کو یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں ہمیشہ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے، ان کی ہر وقت پکار کا جواب دینے کو تیار ہوتے ہیں. جب بھی وہ پکارے، اینی ٹائم، جب بھی پکار، ایزادانی آگے آ گیا نا، جب بھی وہ مجھے پکارے. یہاں سے بھی یا گری ہوئی ہے، جیسے ربی کے پیچھے سے گری ہوئی تھی نا، آگے یا گری ہوئی تھی، ربی. یا یہ زیر بتا رہی ہے کہ یا گرا ہوا ہے یہاں سے، اور پہلے یہ ربا تھا تو یہاں سے یا بھی گرا ہوا تھا، پھر اس نے نیچے کھینچ لیا اس کو. تو یہ دعانی، جب بھی
وہ کون؟ دائی پکارے مجھ کو. یہ پاسٹ ٹینس ہے لیکن میننگ کس کا دے رہا ہے؟ جب بھی وہ پکارے گا مجھ کو میں اس کی جواب دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب آپ میننگ پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. وَإِذَا وَإِذَا and when سَأَلَكَ he asks you ibadi my slaves anni my slaves فَإِنِّي so indeed I qaribun near ujibu I respond da'wata call ad-da'i the caller iza whenever da'ani he called me. جب بھی کال بھی whenever and whatever. ٹھیک ہے. جب بھی مجھ پکارے گا ہی کالڈ می. اب ہی کا معنی دعا سے آ رہا ہے. دال عین وہ روٹ ہوتا ہے. دعوا بہت سے پہلے زبر آ رہی ہے اس کو الف میں چینج کر دیں دعا بن جائے گا. اور یہ نون کون سا نون ہے؟ اس کے آگے یا لگی ہوئی ہے. یہ نون وقایا ہے. پروٹیکشن کا نون ہوتا ہے. فعل کے نیچے زیر نہیں آتی نا لیکن اس کے نیچے زیر دے سکتے ہیں. اور یہ بھی بتاتی ہے کہ آگے سے یا یہ دعا نی تھا. نی کا معنی دے رہا تھا یہاں پہ. ہی کالڈ می. سالہ کا کیا ہوتا ہے؟ یو از دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سین حمزہ لام اور الف کا بھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا ہے حمزہ ہوتا ہے. یو از دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. when they ask the prophet صلی اللہ علیہ وسلم عبادی کون؟ اچھا ہم کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی سلیوز ہیں. سلیوز اب مین سلیو. جیسے کسی نے کسی کو بائی کیا ہوتا ہے نا پیسے دے کے وہ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بائی کیا ہوا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. جنت دوں گا تمہیں بس تم میرا غلام بن جاؤ میں جنت دوں گا. اگر تم میری سلیوری کرو گے میرے غلام بنو گے. میں نے جو اور اللہ تعالیٰ یہ بھی تو بتا رہے ہیں نا کہ کوئی کام میں نے ایسا دیا ہی نہیں جو مشکل ہو تم لوگوں کو. دنیا میں جو سلیو ہوتے ہیں ان کو تو بڑے مشکل کام دیے جاتے ہیں بیچاروں کو. بہت مشکل کام دیے جاتے ہیں ان کے. جو بھی ان کے ہوتے ہیں نا ماسٹر ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مشکل کام دیا ہی نہیں ہمیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہی دیا. اچھا عبد کا پرولر ہے عباد. آگے پڑھیں مائی سرونٹس. آگے پڑھیں. Everyone is the abd of Allah, but when he says specifically my servants, that implies there are special servants who are his true servants, who believe, worship him alone, and obey him. اب سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کو کہ عبد وہ خود کو کہتے تھے ہم عبد ہیں اللہ کے. ہمیں اچھا لگتا ہے اللہ اور اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے جب وہ اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کو عبد کہتا ہے. یہاں دیکھا عبادی کہا ہے نا میرے بندے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھے کا مطلب ہے پروفٹ سوال کریں میرے بارے میں. کس کے بارے میں پوچھیں؟ سوال کریں میرے اباؤٹ می. پڑھیں آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. What does it mean? What does it mean when it says, when my servants ask about me? One, it means when my servants ask where Allah subhanahu wa ta'ala is. His response is that he is near. Two, some say that it is regarding Allah subhanahu wa ta'ala's qurb, how near he is. Some of the companions asked, is he near so that we should talk to him in a whisper tone, or is he far? So should I speak loudly? This was asked by a Bedouin man. Three, once a group of Jews said that Allah subhanahu wa ta'ala is very high above, and there are 7 heavens in between, so how can Allah subhanahu wa ta'ala hear you? قریب. He is close in his knowledge, his awareness, in his hearing. There is no need to shout. You can directly pray to him. اچھا قریب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے پاس میں. اللہ تو عرش پر ہے نا. 7 سکائز 6 سکائز کے اوپر ایک 7 سکائی ہے پھر وہاں پہ عرش ہے اللہ تعالیٰ کا. اور آپ کو پتہ ہے جنت کیسے ہے؟ جنت
जन्नत ऐसे नहीं कि हम स्टेयर चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, जो कम लेवल का होगा वो इधर होगा, फिर उसके ऐसा नहीं है। जन्नत जो है ना वो राउंड है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, वो सेंटर में होगा। जिसको यहाँ पे घर मिलेगा ना, वो सबसे अल्लाह से क्लोज होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्लोज होगा, सेंटर में। और यहाँ जाना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने अल्लाह को बे करना है बस। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया भी अगर इतनी कोशिश करे ना कि हम ऐसे अमाल कर लें कि यहाँ पहुंच जाए, तो जा सकते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर फिर अल्लाह का अर्श है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर जहां पे अल्लाह ताला है। अल्लाह का थ्रोन हमारी तरह नहीं, अल्लाह को हमारी तरह नहीं समझे कि अल्लाह हमारी तरह होंगे, बिल्कुल। हमें जी हमें नहीं पता, अल्लाह कोई ऐसा वो लाया ना करे, इसलिए नमाज आंखें बंद करके नहीं पढ़नी चाहिए। आप जी मुसल्ले जा नमाज को देखते, सजदे की जगह देखते हुए आप नमाज पढ़ा करें, ठीक है ना। तो करीबन क्या है, ही इज क्लोज टू हिज नॉलेज, यानी वो करीब कैसे है, वो तो वहां पर है, इतनी दूर है, अर्श पर है। तो अपने नॉलेज की वजह से वो हमारे करीब है, अवेयरनेस, ठीक है, उसकी हेयरिंग। देर इज नो नीड टू शाउट, हमें शाउट करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। जी वो हम विस्पर भी करेंगे ना, बल्कि जो अंदर हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग होती है, वो भी अल्लाह को पता होती है क्या सोच रहे हैं। उसने हमें जी बनाया है ना। तो जो बंदा कोई चीज बनाता है, फर्ज करो किसी ने सेल फोन बनाया है या कोई और चीज बनाई है, तो वो मशीनरी बनाई है, तो वो उसको जानता है ना कि मैंने कैसे बनाया है इसको। तो इसी तरह अल्लाह ने हमें बनाया है, तो अल्लाह को पता है कि हम क्या हैं। हाँ, और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, तो हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है, ऊंचा बोल के बताने की। नमाज भी ऐसे पढ़े कि बस अपने कानों को आवाज आए, कुरान भी ऐसे ही पढ़े। कुरान थोड़ा सा ऊंचा पढ़ सकते हैं, आवाज आए घर में, लेकिन फिर भी अपने, अगर कोई सो रहा है तो फिर आप ऊंचा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ऐसा पढ़ें कि फिर आपके कानों तक आवाज आए। लेकिन कुछ लोग तो होंठ भी नहीं हिलाते, बस मुंह बंद से आंखों से ही पढ़ रहे होते हैं, है ना। जी आवाज आ ही नहीं रही होता, सिर्फ होंठ हिल रहे होते हैं, आवाज भी नहीं आती। तो कम से कम इतनी आवाज हो कि आपके कानों तक आए। यू कैन डायरेक्टली प्रे टू हिम, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रे, सही है, प्रे का मतलब है दुआ। डायरेक्टली दुआ कर सकते हैं अल्लाह से। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि फलां के वो फलां उसकी वजह से, हसन हुसैन की वजह से, है ना, या अहले बैत की वजह से, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम भी अल्लाह ताला को उतने ही प्यारे हैं, जो भी अल्लाह के हुक्मों को, वो अल्लाह का वली भी है, सब कुछ है, अल्लाह का दोस्त भी है। ही इज क्लोजर टू अस देन अवर, ये क्या है अभी मुझे नहीं जग समझ। हाँ, ये वेन जो होती है ना हमारी, कौन सी वेन होती है पता है? बकरे बकरे को कभी देखा है जबाह करते हुए, मुर्गी को जबाह करते हुए जी देखा? वो जो उसकी जगह होती है ना जहाँ पे छुरी रखते हैं, वो वाली जगह, जी जी, जहाँ जी जो हमारी बोन होती है गले में ना ऊपर, जी फेस के नीचे, यानी उससे भी करीब है। क्लोजर टू अस देन अवर, उससे भी करीब है। और ये कुरान में लिखा हुआ है, ये कुरान की आयत, असली यहाँ पे कुरान आया। डज नॉट मीन्स इन द फिजिकल सेंस बट रादर इन हिज नॉलेज। फिजिकल सेंस में अल्लाह हमारे पास नहीं होते। हाँ, फिजिकल सेंस में वो आसमान दुनिया पे आते हैं, अपने अर्श से। आसमान, जो हमारा आसमान है दुनिया का, जो हम जिसे हम देख सकते हैं, स्काई, इसके ऊपर वो आते हैं फिजिकल सेंस में। और अल्लाह कैसे है हमें नहीं पता, बताया ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताया कि मैं कैसा हूं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके पास गए थे, वहां गए थे, फिर भी नहीं देखा, नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत आयशा फरमाती है, जो ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है अपनी आंखों से, तो बहुत बड़ा झूठ बोला उसने। आप कह ही नहीं सकते उन्होंने देखा, क्योंकि हम, हमारी ये दुनिया की आंखें हैं ना, इनसे हम अल्लाह को नहीं देख सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम को भी वही आंखें लेके दुनिया वाली गए थे ना यहाँ से, तो कैसे देख सकते थे। वहां पे हमें जब अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, तो फिर हमें स्पेशल आई साइट दी जाएगी जिससे हम देखेंगे। और ऐसे देखेंगे जैसे हम चांद को देखते हैं, फुल मून होता है ना, ऐसे हम अल्लाह जी ताला को देखेंगे, ठीक है।
حدیث پڑھیں, حدیث پڑھنے سے بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. امام احمد Imam reported that Abu Musa اشعری al-Sha'ra'i اشعری Ash'ari said, "We were in the company of Allah's Messenger during a battle, and whenever we would climb a hill or go to a high place, we would say Allahu Akbar in a loud voice. And the Prophet ﷺ said to be merciful to yourself, that you are not calling on someone who is absent or deaf. The one you call is closer to you than the neck of your animal." آپ اس کو نہیں پکارے جو ڈیف ہے یا ایبسینٹ ہے, آپ اس کو پکارے ہو جو کہ پریزنٹ ہے, اور وہ ڈیف بھی نہیں ہے, اس کی ہیئرنگ بہت اچھی ہے, اس لیے اونچا بولنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اونچا اونچا پکارتے تھے نا, جیسے حج میں لبیک اللہم, وہ تو ہمیں ضروری ہوتا ہے, وہ تو اسی طرح کہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا ہے اونچا اونچا, لیکن ہر وقت اونچا اونچا اللہ اکبر کہنا, اونچا اونچا کہنا نہیں. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سی باریک سی آواز وسپر بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں وسپر ہی کرتے ہیں نا. پتہ ہے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, اگر 3 لوگ بیٹھے ہو نا ایک جگہ پہ, تو تینوں کو باتوں میں شامل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک کو آپ جی چھوڑ دیں اور 2 باتیں کر رہے ہیں. جی ایک کو آپ نے چھوڑ دیا اور 2 آپس میں باتیں لگے ہوئے ہیں, تو اور وسپرنگ کر رہے ہیں, تو اب وہ بیچارے کے دل میں کیا جائے گا, شاید یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. جی اللہ نے منع کیا, اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اس کے دل میں میل آ جائے گا کہ شاید میرے جی بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو وسپرنگ سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی بات کری, 3 بندے بیٹھے ہیں, تینوں ایسی بات کرو تینوں سن لیں, پتہ ہو سب کو کیا بات ہو رہی ہے. تو پھر زیادہ میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے. حدیث I am as my servant think کی پڑھیں. I am as my servant thinks of me, and I am with him whenever he invokes me. اللہ سے جیسے گمان کریں گے اللہ ویسے ہی ہمارے ساتھ. آپ کو پیاس تو نہیں لگ رہی؟ Nay. چینج کر کر کے پڑھ لینا. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا پڑھنا ہے کیونکہ یہ آیات مجھے ختم کرانی ہے. اجیبو جیم با. اچھا, یہ کیسے بنا ہوا ہے اجوبا؟ کون سا باب ہے؟ گرامر نہ بھول جانا. اجوبا یوجویبو, تبھی تو مزہ آتا ہے نا پڑھنے کا. یوجویبو, اب آپ اس کو ذرا اجابا یوجیبو بنائیں, اس کو اجابہ بنانا ہے. قرآن میں اجابہ لکھا ہوتا ہے اور یوجیبو لکھا ہوتا ہے. یہ کیسے بنا؟ دیکھیں یہاں پہ آپ کا یہ ہے نا, اس کو پیچھے جگہ خالی ہے, اس کو پیچھے یہاں بھیج دیں. ٹھیک ہے, اور یہاں سکون آ جائے گا. اب کیا کریں گے, بہت سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس کو کس میں چینج کر دیں گے؟ الف میں چینج کر دیں گے, اجابہ بن جائے. وہ حرف علت سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو الف میں چینج کرتے ہیں, اجابہ بن جاتا ہے. اور یہ یجوبو ہے, اس کو بھی ایسے ہی کر دیں, اس کی زیر کو پیچھے کر دیں, خالی جو یہ خالی ہے اس پہ کر دیں, اور یہاں پہ یہ ہٹ جائے گا, اور یہاں پہ یہاں یہ بھی ہٹ جائے گا نا, اس کو بھی سکون آ جائے گا. تو یہ آپ کا بن گیا. ابھی بھی دیکھیں آپ کا یہ کیا بن گیا, یو جے بو بن گیا نا. ابھی واو کو آپ نے پیچھے زیر ہے, اس کو واو کو یا میں چینج کرنا, کیونکہ کسرہ کی کمپیٹیبلٹی کس سے ہوتی ہے؟ وہ یا سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور فتح کی کس سے ہوتی ہے؟ الف سے ہوتی ہے. تو فتح کو ہم نے الف میں چینج کیا, اور یہاں پر آپ کو آپ کی جو واو کو یا میں چینج, کیونکہ پیچھے زیر ہے نا. تو یہ سب آپ کو آتا ہے, بس اب میں روزے میں تنگ نہیں کرنا چاہ رہی ہے آپ کو زیادہ. تو اجوبا یوجبو اجابا یوجیبو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آج آپ کے اسکول تھا نہیں؟ آج تو چھٹی ہے, چھٹی ہے, صحیح. اچھا, ادائی کیا ہے, پڑھیں. Adai, any person who prays or calls to Allah makes dua to him. دائی کہلاتا ہے, دائی. یہاں سے یا گری ہوئی ہے. ٹھیک ہے,
یہ جی پورا یا بھی تھا اس کے آگے، دعانی اس کے آگے بھی یا تھا، یہاں بھی یا گری ہوئی ہے. کتنا پیارا قرآن ہے نا، کتنی خوبصورتی سے اللہ اس بنایا گیا ہے، اور میننگ بھی چینج نہیں ہوتے. وہ جیبو جی پڑھنے، ابھی اجوابو ہوتا تو کیسا لگتا ہے نا، جی تو یوجبو ہوتا تو کیسا لگتا، لیکن کتنا اس کو صحیح کر کے لکھا گیا، اس کا ٹریٹمنٹ کر کے، ہے نا، پھر اس کو صحیح کر کے لکھا گیا. آئی رسپونڈ، میں جواب دیتا ہوں، ادائی پکارنے والے کا، اینی پرسن ہو پریس کال ٹو اللہ میک دعا. دعانی، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ایک لفظ جو بیچ میں سے کھا گئے نا، دعوت الدانی، دعانی، دعوت الدانی. اچھا آگے کیا ہے پڑھیں. He calls me when we When we make dua, we want our dua to be responded to right away. We must call on him with trust and confidence that he is the one who can respond to our requests. There are several conditions that need to be fulfilled for one's dua to be responded to. پورے کانفیڈنس سے پکارنے اپنے رب کو کہ مجھے سن رہا ہے. ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ پہ، ہے نا. اگر ٹرسٹ نہ ہو تو کوئی بھی آپ کا ریلیشن شپ نہیں بنتا نا. آپ کو پتا ہے جی ٹرسٹ کے بغیر تو نہیں ہوتا. آپ کی دوست پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، جی یا آپ کو اس پہ نہیں ہے، تو آپ کی دوستی تو نہیں رہے گی نا، پھر جی ٹوٹ جائے گی نا. اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی ٹرسٹ بہت ضروری ہے رکھنا، بلڈ رکھنا. آگے کیا نمبر 1، اٹ شوڈ بی میڈ ود Sincerity. Number 2, be made consciously, really mean it. Number 3, one should be small, tell Allah that you need him. Number 4, one should fear and respect Allah subhanahu wa ta'ala. Number 5, a person should be in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. We should not be committing sins. ہلکی اونچی آواز، بہت اونچی آواز میں دعا نہیں کریں، بالکل آرام سے کریں، ٹھیک ہے. اور فیئر آف اللہ اپنے دل میں لائیں، تھوڑا ادب بھی لائیں، ٹھیک ہے، رسپیکٹ. اور یہ جو بات ہے نا، یہ بات بہت ضروری ہے. کانشیس ہو کے دعا مانگنی ہے آپ نے. کانشیس ہو کے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بس وہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو دعا نہیں مانگنا. وہ دعا مانگنا تو نہیں ہوئی نا، کہ آپ بک لے لی ہاتھ میں اور آپ ریڈ کرتے جا رہے ہیں دعاؤں کو. جی دعا کو پڑھنا، ریڈ نہیں کرنا ہوتا، اس کو مانگنا ہوتا ہے. دعا مانگی جاتی ہے، یہ یاد رکھیں باتیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. حدیث کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that the supplication of the servant will be answered as long as he doesn't supplicate for what includes sins. اس کا کیا میننگ ہوا؟ As long as he doesn't، کیا مطلب اس کا؟ Like, your dua will be answered as Supplicate long as for you don't. what includes sin. جی یعنی آپ ایسی دعا نہیں مانگ سکتے جیسے آپ کہ فلاں کو یہ ہو جائے، فلاں کو یہ ہو جائے، فلاں کو یہ ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں مانگ سکتے. آپ صرف اپنے لیے دعا کریں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اپنی پیرنٹس کے لیے کر سکتے ہیں، پیرنٹس بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو یہ ہو جائے، فلاں کو یہ ہو جائے. جی تو اس کے بعد آگے کیا ہے؟ دعا شوڈ بی پراپر اینڈ ریئلسٹک ہونی چاہیے. One should also not become hasty. Hadith. Someone asked the Prophet ﷺ how one can be hasty. He replied, when one says that they made dua again and again, and they don't see the supplication being answered, and they abandon making dua. صحیح ہے نا؟ سمجھ آ گیا؟ جی صحیح ہے. تو someone asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم how one can be hasty، یعنی دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جلدی سے مل جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے نا آپ کے لیے صحیح ہوگا تبھی ملے گا. انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. جب ہر کام اپنی ٹائم پہ ہی اچھا لگتا ہے نا، صحیح ہے نا. اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ خالی آپ دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں سے نہیں کچھ ہوتا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹ کو بھی دیکھتے ہیں. جی اور اگین اینڈ اگین دعا ڈونٹ سی دیر سپلیکیشن بینگ آنسرڈ،
یعنی اگر آپ دعا کر رہے ہیں بار بار دعا کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں. اللہ نے کہا جب بھی مجھے کوئی پکارے گا میں سنوں گا، لیکن میں پوری اسی وقت کروں گا جب اس کو صحیح ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے، بعض چیزیں میں بعد میں ملتی ہیں اور وہ ٹائم صحیح ہوتا ہے اس کے لیے. اچھا اس کے بعد ہو از دا دعا، ہو از دا دعا آنسرڈ، ہاؤ از دا دعا. حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. No Muslim. No, Muslim supplicates to Allah with a dua that does not involve sin or cutting the relations of the womb, that Allah subhanahu wa ta'ala will grant him one of three things. One, Allah subhanahu wa ta'ala will hasten the response to his supplication. Two, he will save it for him until the hereafter. Three, Allah subhanahu wa ta'ala will turn an equivalent amount of evil away from him. The people asked the Prophet ﷺ, what if we continue to make dua? He said that Allah subhanahu wa ta'ala does not have less. You make as much dua as you want, and Allah subhanahu wa ta'ala has more. ٹھیک ہے، تو دعا تین ہیں. دعا رسپانس کیسے آتا ہے؟ تین طریقے سے آتا ہے. اگر آپ کے حق میں اچھی ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا اسی وقت قبول کر لیتے ہیں. اور یا پھر تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں اگر اس وقت اچھی نہ ہو، بعد میں تھوڑا ڈیلے کر کے. یا پھر اس کو اس کا اجر جو آپ نے دعا مانگی، اگر دنیا میں وہ بات صحیح نہیں ہے جو آپ نے مانگی ہے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہاں دیکھیں نا equivalent amount of evil away from him، اس کے گناہ بھی دور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کے جو سنز ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ اللہ نے آپ کی دعا پوری نہیں کرنی، آپ کے لیے وہ اچھی نہیں ہے. فرض کرو آپ نے ایسی کوئی چیز مانگ لی جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کرتے ضرور ہیں، کچھ نہ کچھ رسپانس ضرور ملتا ہے آپ کو. He will save it for him until the hereafter. Hereafter میں بھی دے دیتے ہیں وہاں پہ بھی کہ یہ دعا تم نے کی تھی نا. اچھا وہاں پہ ہم یہ جب دیکھیں گے نا کہ ہماری دعا کا ہمیں کتنا زیادہ رسپانس یہاں پہ مطلب ریوارڈ مل رہا ہے، تو ہم کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کوئی بھی قبول نہ ہوتی، ہمیں یہیں پہ سارا اجر مل جاتا. اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دعا کا ہیر آفٹر میں اجر دینے والے اگر یہاں پہ پوری نہیں ہو. لیکن کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، اللہ تو ہے نا میری، ہے نا، ایسا مت کہیں، سوچے بھی نہیں ایسا. چلیں اب یہ بس یہاں تک ختم کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا. اب یہ والا لام جو ہے نا جس کے اوپر سکون آ گیا یہ وہ لام امر ہے، ٹھیک ہے، یہ لام امر ہے جس پہ سکون آتا ہے. جو لی ہی رہتا ہے وہ والا جو ہے پھر وہ لام امر نہیں تو وہ سو دیٹ کا معنی لیتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لام امر ہے، اس کے اوپر بھی سکون آ گیا. اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پڑھیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا. فَلْيَسْتَجِيبُوا, so they respond, answer. Leave for me, وَلْيُؤْمِنُوا, and they should believe. Be in with me, لَعَلَّهُمْ, so that they يَرْشُدُونَ, they obtain guidance. دیکھتے گا. اچھا اس میں ابھی دعا جو ہاں بیٹا آتی دعا جو ہے نا وہ آپ کی کب قبول ہوتی ہے؟ ایسی نہیں قبول ہوتی. آپ نے سنا ہے نو پین نو گین یا گیو اینڈ ٹیک، جیسے ورڈ سنے آپ نے، ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ دعا ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بات ہی نہ مانے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میری دعا قبول کر لو. ایسا ہوگا کبھی؟ آپ ماں باپ کا حکم نہیں مانتے اور اپنے ماں باپ کو بولتے ہیں کہ میری یہ بھی فرمائش پوری کرو، میرے یہ بھی پوری کرو، یہ بھی کرو، ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا، گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سو دے شوڈ ریسپونڈ آنسر. کون دے؟ عباد کو بھی مجھے آنسر کرنا پڑے گا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو عباد کو بھی مجھے آنسر کرنا پڑے گا. لی فار می، اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اینڈ دے شوڈ بلیو ان می، ان یا ود می، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کیا کریں؟ سو دیٹ دے obtain گائیڈنس، تاکہ ان کو گائیڈنس ملے.
سمجھ آئیے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کریں نا، کچھ کر کے دکھائیں نا. جو اللہ تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں ان کو بھی تو کریں نا ہم. ڈوز کو کریں اور ڈونٹ سے بچیں اور اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول و میسنجرز پہ ایمان رکھیں، اس کے فرشتوں پہ، کتابوں پہ، ہر چیز پہ ایمان لائیں. سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جی ایون جو ہے قیامت کا دن ہے اس پر، ہے نا، جی ڈے آف ججمنٹ پہ بھی ایمان لائیں. ساری چیزوں پہ ایمان لانا ہے. اچھی بری تقدیر میں ایمان لائیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی ول سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ڈپریشن میں نہ جائیں بلکہ بولیں اللہ کو ہی ایسا وہ اللہ جو بھی اللہ کرتے ہیں اس میں راضی رہیں. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں دو. آپ کی دعا تبھی قبول ہوگی جب آپ اللہ کو بھی کچھ مان کے بتائیں گے نا، اس کے لیے بھی کچھ کریں گے. آپ اپنے ناخن کاٹنے کو بھی ریڈی نہیں ہے. اللہ نے بولا ہے کہ یہ جانوروں کی علامت ہے، ان کو آپ نے نہیں کاٹنا. آپ نے لمبے لمبے ناخن رکھے ہوئے ہیں نا، اور آپ ان کو بھی کاٹنے کو تیار نہیں ہیں. اتنے سے بھی آپ اللہ کے لیے نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کریں گے؟ جی تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا. فرائیڈے کا ڈے اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے ناخن جو ہے ان کو ہر ویک میں تراشیں. لوگوں کو دیکھ کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا کہ لوگ ایسے کرتے ہیں تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے. نہیں، جب ضرورت ہوگی آپ آرٹیفیشل لگا لینا، پھر اتار لینا. صحیح ہے نا؟ تو نہ کرے. اب بالکل چھوٹے، بالکل تھوڑی سی شیپ دے دیں، ذرا سی بالکل یہ لمبے لمبے ناخن رکھنا، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور تو نہیں بنایا، وہ تو اینیملس کے لیے ہوتے ہیں اور ان کو ضرورت جی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانا ہوتا ہے. مطلب ہے وہ جیسے کرو وغیرہ ہوتا ہے نا، تو وہ کیسے کھاتے ہیں؟ وہ انہی سے شکار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اس کو اور پھر کھاتے ہیں نا. تو ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر یہ بھی مانیں گے نا تو بڑی بات ہے. پھر نماز پڑھنے کو کہا ہے، روزہ رکھنے کو کہا ہے، بائٹنگ سے منع کیا. یہ سارے کام آپ کو کرنے ہوں گے. ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے؟ اب جب آپ یہ پڑھیں گی نا، بس اس کو میرا خیال میں خود ہی پڑھ لینا، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو میں نے آخری پارٹ ابھی بتایا نا، یہ بہت، اس کو پڑھنا امپورٹنٹ ہے. جی جواب کا مطلب ہوتا ہے رسپانس کرنا. بندے کو بھی تو رسپانس کرنا چاہیے نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رسپانس کرے، ہماری دعاؤں کو سنے، تو پھر ہمیں بھی اس کو کیا کرتے ہیں، رسپانس کرنا ہے. جی تو اس کو پڑھنا ضروری ہے. پھر میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. دعا میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے؟ اور ہم اسی طرح پڑھتے رہیں اور کتنی امپورٹنٹ باتیں نا پتہ چلتی ہیں. اور یہ نہ پتہ چلے تو بس زندگی بیکار ہے. آپ اپنا سب کچھ اپنے ہی ہاتھوں سے خراب کر دیتے ہو. جی گائیڈنس سب سے بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان میں سب سے جو بڑی بلیسنگ ہے وہ گائیڈنس ہے. اور گائیڈنس کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے ملتی. اس کے بغیر نہیں مل سکتی. آپ کوئی بھی ایک مشین لے کے آتے ہو گھر میں، اس کے اندر ہوتا ہے نا ایک بکلیٹ ہوتی ہے نا، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ آپ سیل فون لاتے ہو، اس کے اندر بکلیٹ. جتنا اس کو آپ پڑھو گے اتنا اس کو مشین کو پراپر اچھی طرح یوز کرو گے نا. اور اگر آپ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس آپ ویسے ہی چلیں ٹھیک ہے بھائی ایک دو چیزیں مجھے چاہیے میں یہی کر لیتی ہوں بہت، تو آپ اس سے پراپر فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. اتنے پیسے دے کے آپ اتنی مہنگی چیز خریدی ہے نا، اور آپ اس کے صرف ایک دو فنکشن کر رہے ہو، بھائی ٹھیک ہے یہی صحیح ہے میرے، تو اس کو پراپر یوز کرنا ہے. تو پھر اس کا تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ بک آف گائیڈنس دیا بھیجی ہے. اتار دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو اتنی مشکل ہوتی تھی ان کو، بیچارے صحابہ بھی ساتھ دب جاتے تھے. اس کا اتنا ویٹ ہوتا تھا وحی کا. قرآن ایسے ہی نہیں اترا. تو کتنی مشکل ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے، سردیوں میں پسینے آ جاتا تھا ان کو.
جی تو اس کو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس سے ہم لینا چاہیے. تو جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو ہی دیکھتے ہیں. صحیح ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں جی ٹوٹی پھوٹی کوشش اللہ تعالیٰ قبول کرے. اوکے، فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.